آج میری ڈلیوری ہونے والی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ مجھے بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اسی وقت دروازے پر ایک فقیرنی آئی اور میری بیٹی کو دیکھتے ہی بولی، یہ بچی منحوس ہے، اس کی منحوسیت آپ کے پورے خاندان کو کھا جائے گی۔ اگر اسے 18 سال کسی عامل بابا کے پاس رکھو گے تو اس کی منحوسیت ختم ہو جائے گی۔ میری ساس یہ سن کر بہت پریشان ہو گئی اور فوراً میری گود سے بچی چھین کر اس فقیرنی کو دے دی اور کہا، جب یہ بڑی ہو جائے تو ہمارے پاس لے آنا۔ وہ فقیرنی فوراً میری بچی کو اپنے ساتھ لے گئی۔ میں بہت روئی، گڑ گڑائی، مگر کسی نے میری نہ سنی۔ میرا شوہر ملک سے باہر رہتا تھا اور اسے بتایا کہ بچی مردہ پیدا ہوئی ہے۔ کئی سالوں بعد میرا شوہر واپس اپنی دلہن کے ساتھ لوٹا اور جب میری نظر دلہن کے ایک نشان پر پڑی تو جان ہی نکل گئی، کیونکہ یہ تو وہی میرا نام نوشین ہے۔ میں نے بچپن سے اپنے نام کے ساتھ ساجد کا نام سنا تھا۔ یہی نام سنتے سنتے میں بڑی ہوئی تھی۔ وہ میرے بچپن کا منگیتر تھا۔ ہماری منگنی بچپن میں ہو گئی تھی۔ ساجد میرے تایا کا بیٹا تھا۔ وہ اکثر ہمارے گھر آیا کرتا تھا۔ میں دیکھتی تھی، وہ جب بھی آتا تھا تو پتہ نہیں کیوں کچھ اکھڑا اکھڑا سا لگتا تھا۔ جانے کیوں مجھے ایسا لگتا تھا جیسے ساجد مجھے ناپسند کرتا ہے۔ وہ نہ تو مجھ سے بات کرتا، نہ ہی میری طرف دیکھتا۔ اس کا یہ رویہ مجھے دکھی کرتا تھا۔ اس لیے میں نے بھی کبھی اس سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ پھر ایک دن تایا نے اچانک اعلان کر دیا اور نکاح کی تاریخ لینے آ گئے۔ یوں مقررہ تاریخ پر ہمارا نکاح ہو گیا۔ میں رخصت ہو کر سسرال آ گئی۔ دلہن بنی اپنے کمرے میں کافی دیر سے ساجد کا انتظار کر رہی تھی، مگر ساجد نہیں آیا۔ کافی دیر ہو گئی تو تائی، جو اب میری ساس بن چکی تھی، میرے کمرے میں آ گئی اور کہا، آج رات ساجد یہاں نہیں آئے گا۔ تمہارے تایا کو پیر صاحب نے کہا ہے کہ آج کی رات بہت بھاری ہے تم دونوں کے لیے، اس لیے وہ کل تمہارے کمرے میں آئے گا۔ رات کافی ہو گئی ہے، تم تھک گئی ہوگی، کپڑے بدل کر آرام سے سو جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے چلی گئی۔ میں حیران ہوتی ہوئی اٹھی اور الماری سے سادہ جوڑا نکال کر کپڑے بدل کے سو گئی۔ میری تائی بہت توہم پرست تھی۔ وہ ہر بات میں توہم پرستی کرتی تھی اور پیر صاحب سے اجازت لے کر اپنا ہر کام کرتی تھی۔ ہر بات میں ان کو عجیب عجیب سے وہم ہوتے رہتے تھے کہ ایسا نہ ہو جائے، ویسا ہو گیا تو پھر یہ چیز صحیح ہے، وہ چیز غلط ہے۔ عجیب وہمی سی شخصیت تھی ان کی۔ خیر دوسرے دن ساجد میرے کمرے میں آئے تو میں بہت خوش ہوئی، کیونکہ مجھے جو ڈر تھا کہ شاید میں اپنے شوہر کو پسند نہیں تو وہ خوف دور ہو گیا۔ ساجد میرا خیال رکھتے تھے۔ ساجد بہت سنجیدہ رہتے تھے، یوں لگتا جیسے وہ کسی پریشانی میں ہے، کیونکہ ساجد بالکل بھی ویسے شوہر نہ تھے جو شادی کے شروع کے دنوں میں نئی نویلی دلہن کے بیویوں کے نخرے اٹھاتے تھے۔ ان میں ویسی کوئی بات نہیں تھی۔ ہمارے درمیان ایک جھجک سی تھی اور وہ جھجک ختم نہیں ہو رہی تھی۔ 2 ماہ بعد ساجد کی دبئی میں نوکری لگ گئی۔ میں اور سب گھر والے بہت خوش تھے۔ میں خوشی سے دبئی جانے کی تیاریاں کرتی رہی۔ مجھے یقین تھا میرے اور ساجد کے درمیان جو فاصلے ہیں، دبئی جا کر وہ ختم ہو جائیں گے۔ شاید یہاں گھر والوں کی وجہ سے ساجد مجھ سے کھل کر بات نہیں کرتے۔ دبئی جانے سے ایک دن پہلے ساجد نے گھر والوں سے کہا کہ میں نے رات کو نوشین کے بارے میں بڑا برا خواب دیکھا ہے۔ یہ سن کر ساس بہت پریشان ہو گئی اور کہا، میں اب نوشین کو تمہارے ساتھ دبئی نہیں جانے دوں گی، بلکہ اسے اس گھر سے باہر بھی نہیں نکلنے دوں گی۔ 40 دن تک گھر میں پیر صاحب سے پڑھائی کرواؤں گی۔ تائی ساس
جو یہ خواب سن کر اپنا حکم نامہ جاری کر چکی تھی، اور میں جو ساجد کے ساتھ دبئی جانے کے خواب دیکھ رہی تھی، وہ سارے خواب آنکھ کھلنے سے پہلے ہی ٹوٹ چکے تھے۔ میں نے ساجد سے کہا، آپ تائی سے بات کریں اور مجھے اپنے ساتھ دبئی لے کے جائیں، مگر ساجد نے کہا، اماں نہیں مانیں گی، ان کا فیصلہ پتھر پہ لکیر کی طرح ہے، میں ان سے بات نہیں کرتا، تم جانتی تو ہو وہ کتنی وہمی ہیں۔ ساجد کی باتیں سن کر میں بہت مایوس ہو گئی تھی، خاموشی سے اپنا سامان بیگ سے نکال کر واپس الماری میں رکھ دیا۔ دوسرے دن ساجد دبئی گئے، یوں ہی اداس دن گزر رہے تھے۔ ساجد کا فون آتا مگر وہ صرف اپنی ماں سے ہی بات کرتا، کبھی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا۔ میں بھی بہت اداس رہنے لگی تھی کہ اچانک میری زندگی میں بہار آ گئی۔ کچھ دنوں بعد مجھے پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میں یہ خوشخبری سن کر بہت خوش ہوئی، مگر یہ خبر سن کر ساجد نے مجھ سے بات کرنا بھی گوارا نہ کی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ ان کو بچے کی خبر سن کے کیسا لگا، وہ خوش بھی ہیں یا نہیں، مگر یہ تو تب پتہ چلتا نا جب وہ مجھ سے بات کرتے۔ مجھے آنسو بہاتا دیکھ کر میری ساس ہر وقت مجھے سہارا دیتی کہ نہ رو بیٹا، جلدی ساجد گھر آ جائے گا اور تجھے اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ کبھی دل میں شدید خواہش جاگتی کہ کاش میرے پاس کوئی فون ہوتا تو میں بھی اپنے شوہر کے ساتھ دیر تک ساتھ والی بشرا کی طرح، اس کا شوہر بھی ملک سے باہر تھا، لمبی لمبی باتیں کرتی۔ ہمارے گاؤں میں کسی بھی لڑکی کو فون رکھنے کی اجازت نہ تھی، اور اگر کسی کے پاس ہوتا تو اسے معیوب سمجھا جاتا تھا۔ مجھے اس حالت میں ہر وقت ساجد کی کمی محسوس ہوتی تھی، مگر نہ ساجد آیا نہ فون پہ بات کی۔ جیسے تیسے کر کے میں نے وہ مشکل وقت ساجد کے بغیر گزارا۔ کچھ دن بعد میری بیٹی پیدا ہوئی، میں بہت خوش تھی، سب گھر والے خوش تھے۔ اگلے دن جب میں ہسپتال سے گھر آ گئی، گھر میں خوشیاں منائی جا رہی تھی۔ میرے سسر خوشی میں اپنی پوتی کو گود میں اٹھائے تمام گاؤں میں مٹھائی بانٹ رہے تھے کہ اس دن وہ بہت خوش تھے۔ اچانک دروازے پر ایک فقیرنی آ گئی تو ساس نے اسے بھی مٹھائی کا ڈبہ پکڑایا، مگر اس نے فوراً ہی وہ مٹھائی لینے سے انکار کر دیا اور چلا کے بولی، یہ بچی منحوس ہے۔ اس کے اس طرح چلانے پر سب چونک گئے اور میں نے اس سے کہا کہ یہ کیا بکواس کر رہی ہو، کون ہو تم؟ مجھے بہت غصہ آیا تھا اس پاگل عجیب سی فقیرنی سے۔ میری ساس نے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کہا؟ تو وہ فقیرنی کہنے لگی، یہ بچی واقعی بہت منحوس ہے اور اس کی منحوسیت پورے خاندان کو کھا جائے گی۔ میں کچھ کہنے کے لیے آگے گئی تو ساس نے مجھے روک دیا اور کہا، تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو؟ تب فقیرنی بولی، مجھے پتہ چل گیا ہے، اسی لیے تو میں آئی ہوں۔ اس بچی کو 18 سال تک گھر سے اور گھر والوں سے دور رکھنا پڑے گا، تب جا کر اس کی منحوسیت دور ہوگی اور یہ بختوں والی بن جائے گی۔ یہ سن کر میری ساس، جو بہت وہمی تھی، آگے بڑھی اور میری گود سے میری بچی کو لے کر دے دیا اور فقیرنی کی گود میں دے کر کہا، اسے تم لے جاؤ اور جب یہ بڑی ہو جائے تب واپس لے آنا۔ یہ سن کر تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ میں نے فقیرنی کی گود سے اپنی بچی چھیننی چاہی تو میری ساس نے مجھے پکڑ کر روک دیا۔ میں بہت روئی، ساس کے پیروں میں گر کر گڑ گڑائی، خدا کے لیے میری بچی واپس لے دو، میری گود نہ اجاڑو، مگر ساس نہ مانی اور فقیرنی کو جانے کا اشارہ کیا۔ فقیرنی فوراً وہاں سے میری بچی کو لے کر چلی گئی اور میں روتی ہی رہی، جبکہ ساس نے دبئی فون کر کے ساجد کو بتایا کہ تمہارے گھر میں مردہ بچی پیدا ہوئی ہے۔ میں ہر وقت اپنی بچی کو یاد کر کر کے روتی رہتی اور اس فقیرنی کو کوستی رہتی کہ کہاں سے آ گئی میری بھری گود اجاڑنے۔
میں نے اپنی بچی کو تو ٹھیک سے دیکھا تک نہ تھا، بس اس کے پیر کی 2 جڑی ہوئی انگلیاں یاد رہ گئی تھی جن میں کالے رنگ کا ایک نشان تھا۔ دوسری جانب بچی کی موت کا سن کر بھی ساجد نہیں آیا اور نہ اس نے فون پر بات کی۔ میں ساس سے پوچھتی رہی کہ ساجد کب واپس آئیں گے، وہ بتاتی کہ جلد آئے گا اور میں اس کا انتظار کرتی رہتی، لیکن وہ ہر بار سب کو کچھ مہینوں میں آنے کا کہہ کر ٹال دیتا۔ میرے مقدر میں بس انتظار ہی لکھا تھا، لیکن ساجد نہ آنا تھا اور نہ آیا۔ مجھے اس کا انتظار کرتے کرتے کتنا ہی عرصہ گزر گیا مگر اس کے بہانے ختم نہیں ہوئے۔ اب تو میں واقعی ساجد کو بھلا چکی تھی۔ میرے سر پر اپنی بیٹی کی جدائی میں چاندی چمکنے لگی تھی اور رو رو کر آنکھوں تک کی بینائی بھی کمزور ہو چکی تھی۔ میں ہمیشہ دعا کرتی کہ وہ فقیرنی میری بیٹی کو واپس لے آئے۔ نہ جانے وہ کہاں سے آئی تھی جو میری بچی کو بھی اپنے ساتھ لے گئی۔ جو سال گزر رہے تھے تو دل میں ڈھارس آتی جاتی کہ شاید 18 سال پورے ہونے پر وہ میری بیٹی کو اپنے ساتھ لے آئے، مگر اب تو شاید 20 سال ہونے لگے تھے۔ نہ ہی میری بچی لوٹ کر آئی جو نہ جانے کس حال میں ہوگی، اور نہ ہی ساجد۔ تمام عمر میں نے اپنی اجڑی گود کے طعنے سن سن کر ساس سسر کی خدمت میں وقف کر دیے۔ یوں ہی میں اپنی روکھی پھیکی زندگی جی رہی تھی کہ ایک دن اچانک ساجد واپس لوٹ آیا اور اسے دیکھ کر مجھے تو یقین ہی نہیں تھا۔ میں اس وقت بہت خوش ہوئی کیونکہ میں نے جو کرب اپنی بیٹی کی جدائی کا تنہا جھیلا تھا، جو آنسو تنہا بہائے تھے، وہ میں ساجد کے دامن میں گرانا چاہتی تھی۔ میں اس کا گریبان پکڑ کر میں اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافی کا حساب لینا چاہتی تھی، مگر یہ دیکھ کر مجھے شدید دھچکا لگا کہ وہ اکیلا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ایک گوری میم تھی جو دلہن بنی ہوئی کسی اپسرا سے کم نہ لگ رہی تھی۔ اس وقت مجھے اپنا آپ بہت ہی کمتر لگا۔ میں گاؤں کی جاہل سی اور کہاں وہ چمکتی رنگت والی، تو اس نے دوسری شادی کر لی۔ یہ سوچ آتے ہی میرے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی۔ میں نے اپنے گرتے آنسو صاف کیے اور سر سے پیر تک اس کی دلہن کا جائزہ لینے لگی کہ اچانک میری نظر اس کے پاؤں پر پڑی اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ یہ تو وہی نشان تھا، 2 جڑی ہوئی انگلیوں پر کالا نشان جو میری بیٹی کے پیر پر تھا۔ بس یہی ایک نشانی تو مجھے یاد تھی اپنی بیٹی کی۔ یہ میری ہی بیٹی تھی، میں نے اس کو پہچان لیا۔ تو کیا ساجد نے؟ یہ سوچ آتے ہی میرا دماغ پھٹنے لگا۔ مجھے اپنا سانس اٹکتا ہوا محسوس ہوا۔ میرے خدایا، یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ میں یہ سب برداشت نہ کر سکی اور اگلے ہی لمحے بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ ساجد اسی وقت مجھے ہسپتال لے گیا، جہاں علاج کے کچھ گھنٹوں کے بعد میں ہوش میں آئی تو میں چلانے لگی، یہ میں کہاں ہوں؟ میں نے اپنے اطراف کا جائزہ لیا تو وہاں ساجد کو کھڑا پایا۔ اسے دیکھ کر مجھے سب کچھ یاد آ گیا۔ میں ذہنی انداز میں چیختے ہوئے بولی، بس یہی دیکھنا رہ گیا تھا ساجد، وہ دلہن تو ہماری بیٹی ہے۔ ساجد نے مجھے چپ کراتے ہوئے کہا، تم گھر چلو، صبر کے ساتھ میں تمہیں وہاں اپنی ساری داستان سناتا ہوں۔ میں دل میں کہتی رہی کہ اب کیا رہ گیا ہے سننے کو؟ یا اللہ، یہ سب دیکھنے سے پہلے میں مر کیوں نہ گئی؟ میں نے روتے ہوئے سوچا۔ گھر پہنچ کر ساجد نے مجھے کہا کہ میں آج تمہیں اپنی کہانی سناتا ہوں۔ بچپن سے اماں نے توہم پرستی کی وجہ سے میرا جینا حرام کیا ہوا تھا۔ وہ بہت زیادہ وہمی تھی، کبھی کہتی آج پیلے رنگ کا کرتا پہن لو، وہ تمہارے لیے موافق رہے گا، کبھی کہتی اس ہفتے لال رنگ کا کرتا مت پہننا، کبھی کہتی فلاں دوست تمہارے لیے موزوں نہیں ہے، اسے چھوڑ دو، کبھی کہتی آج تمہارا اسکول جانا مناسب نہیں، گھر پر رہو۔ میں ان سب باتوں سے
اور ان کی توہم پرستی کی عادت سے بہت تنگ تھا۔ بچپن سے انہوں نے میری اور تمہاری منگنی کی ہوئی تھی۔ میں جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا مجھے اس رشتے سے بیزاری ہوتی گئی۔ میں تم سے تو کیا، اماں کی وجہ سے اماں کے خاندان کی کسی بھی لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے تعلیم مکمل کر لی تو میں دبئی میں نوکری کے لیے کوشش کرنے لگا۔ میں یہاں نہیں رہنا چاہتا تھا، یہاں سے بھاگنا چاہتا تھا۔ میں نے دبئی کافی جگہوں پر اپلائی کیا تھا اور خوش قسمتی سے مجھے ایک جگہ نوکری مل گئی تھی اور 2 مہینے بعد نوکری جوائن کرنا تھی۔ میں نے گھر یہ بات بتائی تو فوراً اماں نے میری شادی کا شوشہ چھوڑ دیا۔ میں نے بہت تاویلیں پیش کی کہ میں ابھی نوکری کے لیے جا رہا ہوں، ابھی شادی نہیں کر سکتا، مگر انہوں نے میری ایک نہیں سنی اور شادی کی تاریخ طے کر دی۔ مجبوراً مجھے تم سے شادی کرنی پڑی۔ شادی کے بعد میں اپنے کاغذی کارروائی میں لگ گیا، مگر میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس لیے جانے سے ایک دن پہلے میں نے جھوٹے خواب کی داستان گھڑ کر اماں کو سنائی۔ میں جانتا تھا کہ اماں ایسی باتوں پر یقین رکھتی ہیں، وہ یہ سب باتیں سن کر تمہیں میرے ساتھ دبئی نہیں جانے دیں گی، اور یہی ہوا۔ انہوں نے تمہیں گاؤں میں روک لیا اور میں دبئی چلا گیا۔ لیکن میں دبئی اکیلا نہیں گیا تھا۔ کچھ سال پہلے میں شہر کی یونیورسٹی میں پڑھنے گیا تھا۔ وہاں میری ملاقات معروف سے ہوئی، مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ پڑھائی مکمل ہوتے ہی میں نے معروف سے نکاح کر لیا۔ میں جانتا تھا گھر والے میری شادی تم سے کروانا چاہتے تھے، مگر میں شادی اپنی مرضی سے خاندان سے باہر کرنا چاہتا تھا۔ میں نے گھر میں کسی کو اپنی خفیہ شادی کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ میں گاؤں آ گیا تو میری شادی اچانک تمہارے ساتھ کروا دی گئی۔ میں نے اپنے ساتھ معروف کے کاغذات بھی بنوا لیے تھے اور اسے ساتھ لے کر دبئی چلا آیا۔ ہم دونوں ایسی زندگی ہی جینا چاہتے تھے۔ کچھ دن بعد مجھے اطلاع ملی کہ تم ماں بننے والی ہو اور میں باپ، مگر مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ جب تمہیں 4تھا مہینہ تھا تو مجھے خوشخبری ملی کہ معروف بھی امید سے ہے۔ میں بہت خوش تھا، مگر یہ خوشی صرف چند دن کی ہی تھی۔ کچھ دن بعد ہی معروف سیڑھیوں سے پھسل کر گر گئی اور اس کا بچہ ضائع ہو گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اب معروف کبھی دوبارہ ماں نہیں بن سکتی۔ یہ سن کر معروف کئی دن تک صدمے کی حالت میں پڑی رہی، اسے کچھ ہوش نہیں تھا، ہر وقت روتی رہتی اور میں اس کی دل جوئی میں لگا رہتا۔ معروف کی ایسی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی، اس لیے میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں اپنی پہلی بیوی کا بچہ اسے دے دوں گا، اور یہ سن کر اس کی حالت بہتر ہونے لگی۔ جب تمہیں 9واں مہینہ شروع ہوا تو یوں ہم دونوں ایک پلان کے تحت پاکستان واپس آ گئے اور میں تمہاری ساری خبر رکھتا تھا۔ جیسے ہی تمہیں بچہ ہوا اور تم ہسپتال سے گھر آ گئی، میں نے ایک عورت کو بھاری رقم دے کر اماں کے پاس بھیجا۔ وہ فقیرنی کے بھیس میں آئی اور وہی بولا جو میں نے اسے سکھایا۔ اماں نے اسے بچی دے دی تھی۔ وہ باہر نکلی، گھر کے قریب ہی ہم دونوں میاں بیوی اپنا حلیہ بدل کر گاڑی میں بیٹھے تھے۔ جیسے ہی وہ عورت بچی لے کر باہر آئی، میں نے اس سے بچی لے کر معروف کی گود میں دے دی اور گاڑی میں بیٹھ کر ہم گاڑی وہاں سے بھگا کے لے گئے۔ میں اور معروف بچی کو لے کر واپس دبئی آ گئے تھے۔ معروف اور میں نے اس سے بہت پیار سے پالا پوسا بڑا کیا، تو جب 20 سال کی ہوئی تو ایک پاکستانی لڑکے کو جو وہاں اس کے ساتھ پڑھتا تھا بہت پسند کرنے لگی۔ مجھے اور معروف کو بھی لڑکا اچھا لگا۔ کچھ ماہ کے بعد شادی طے ہو گئی اور ہم اس کی شادی کرنے پاکستان آئے۔ جب اس کی شادی ہونے لگی تو شادی کی رات معروف کو گلٹ ہونے لگا تھا، لہٰذا اس نے ماریہ کو بتا دیا کہ وہ اس کی نہیں، اس کی سوتن کی بیٹی ہے۔ آج وہ ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ کر جا رہی تھی تو معروف سے رہا نہیں گیا اور اس نے اسے بتا دیا۔ یہ سن کر ماریہ بہت غصے میں آئی
اور شادی چھوڑ کر میرے پاس آ گئی۔ کہنے لگی کہ ابھی اور اسی وقت مجھے میری ماں کے پاس لے جاؤ۔ میں تب تک شادی نہیں کروں گی جب تک سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے یہ جان نہ لوں۔ ماریا کو لے کر میں اسے تمہارے پاس لے آیا اور تم نے اسے شادی کے لباس میں دیکھ کر غلط اندازہ لگا لیا اور بے ہوش ہو گئی۔ اور یہ سن کر میں مطمئن ہوئی اور اپنی بیٹی کے پاس آ گئی، اسے گلے سے لگایا اور ہم دونوں بار بار ایک دوسرے کو گلے لگا کے کبھی ایک دوسرے کو چومتی۔ میری خوشی کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ ہم دونوں نے بہت باتیں کی۔ میں نے اسے اپنا سارا قصہ سنا ڈالا اور ساجد نے اسے مجھ سے کیسے چھینا وہ بھی بتا دیا۔ یہ سب سن کر وہ ساجد سے بولی، ابھی اور اسی وقت میری امی کو طلاق دو۔ میں یہ سن کر ششدر رہ گئی اور کہا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو بیٹا؟ ماریا تم ہوش میں تو ہو؟ تو وہ بولی، میں آپ کو ایک ایسے شخص کی بیوی نہیں رہنے دوں گی جو آپ کو شادی کر کے چھوڑ گیا۔ اور پلٹ کر پوچھا تک نہیں، 20 سال ہو گئے ماں، زندگی کی خوشیوں پر آپ کا بھی حق ہے۔ ابھی آپ کی عمر ہی کیا ہے؟ میں ان سے طلاق دلوا کر آپ کی دوسری شادی کرواؤں گی۔ پھر میرے بہت سمجھانے پر بھی وہ نہیں مانی۔ لاچار ہو کر ساجد نے مجھے طلاق دے دی۔ وہ خود بھی شرمندہ تھا کیونکہ اس نے شوہر ہونے کی کوئی ذمہ داری نہیں نبھائی تھی۔ ماریا نے میرا ضروری سامان پیک کیا اور مجھے لے کر شہر چلی آئی۔ شہر میں اس کے نام ایک گھر تھا، وہاں ہم دونوں رہنے لگے۔ ماریا میرے لیے کوئی مناسب رشتہ ڈھونڈنے میں لگی ہوئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ میری شادی کروا کے پھر وہ خود شادی کرے۔ اس نے اپنے منگیتر کو سب کچھ بتا دیا اور کہا، کوئی اچھا رشتہ ہو تو بتانا میری ماں کے لیے، اس بیچاری نے اپنی زندگی میں بہت دکھ دیکھے ہیں۔ اس کے منگیتر علی نے کچھ سوچ کر کہا، میرے پاپا ان کی شادی ان سے کیوں نہیں کرواتی؟ تو ماریا یہ سن کے حیران ہوئی تو علی نے بتایا کہ میری ماما میری پیدائش کے وقت فوت ہو گئی تھی، تب سے پاپا نے دوسری شادی نہیں کی، وہ بھی اکیلے ہیں۔ یہ سن کر ماریا نے اسے کہا کہ تم اپنے پاپا سے بات کرو، اگر وہ مان جائیں گے تو بہت اچھا ہوگا۔ علی نے ماریا سے وعدہ کیا کہ وہ اپنے پاپا کو منا لے گا اور ایسا ہی ہوا۔ علی کے پاپا مجھ سے 2-3 بار مل بھی چکے تھے اور وہ بھی عمر کے اس حصے میں آ کر بہت اکیلے پن کا شکار ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنی رضامندی دے دی تھی اور کچھ دن بعد چند لوگوں کی موجودگی میں علی کے پاپا سے نکاح ہو گیا۔ وہ بہت ہینڈسم ہونے کے ساتھ ساتھ محبت کرنے والے اچھے اور سچے انسان تھے، میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ ہم دونوں مل کر علی اور ماریا کی شادی کی تیاریاں کرنے لگے۔ 1 مہینے بعد بڑی دھوم دھام سے علی اور ماریا کی شادی ہو گئی۔ شادی میں ساجد اور معروف نے بھی شرکت کی تھی۔ دلہن بن کے ماریا کہیں اور نہیں گئی، میرے ہی گھر میں آ گئی تھی۔ میں بہت خوش تھی اور مطمئن تھی۔ اپنی پچھلی شادی شدہ اذیت بھری زندگی اور بچی کے جانے کے دکھ کو بھلا کر میں زندگی میں آگے بڑھ گئی تھی۔ ماریا ٹھیک کہتی کہ زندگی کی خوشیوں پر میرا بھی حق ہے، اور یہ سوچ کر مسکرائی کہ صبر کا پھل کیا یوں بھی ملا کرتا ہے؟